ابھی آپ سے میں نے جو کچھ باتیں کہی ہیں، ابھی میں نے جتنے معلومات حاصل کیے ہیں اس سے معلوم ہوا ہے کہ نہ کوئی بلدیہ کا قانون ہے یہ کہ یہ فارم بھرائے، اور نہ ریونیو کا کوئی ایسا قانون ہے جس میں شرط ہے کہ یہ فارم بھرے۔ تو پھر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جہاں کوئی بھی ایسا ہمارے کو ریونیو میں نہ ایم سی ایچ کا کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے، تو پھر ہمارے پہ کیوں زبردستی یہ فارم بھرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ یہ حکومت اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ جب تک حکومت وضاحت نہیں کرے اس سلسلے میں ہمارا کوئی آگے بڑھنا ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ مولانا تشریف لائے ہیں یا کیا کر رہے ہیں ہماری حکومت والے، سمجھ سے باہر ہے میری۔ اسی طریقے سے پھر آگے انہوں نے ہمارے سے یہ بھی کہا ہے کہ پاسپورٹ نمبر دیجئے، یا نہیں تو آپ کے بینک اکاؤنٹ کا نمبر دیجئے کہ آپ انہوں پیسے بھیجنے والے ہیں۔ جیسے ہمارے مودی صاحب نے اعلان کیا تھا 15 لاکھ ڈالنے والے ہیں، تو کیا انہوں بھی 15 لاکھ ڈالنے والے ہیں؟ اگر ڈالنے والے ہیں تو اپنا نام دیں گے ضرور، اپنا اکاؤنٹ بھی دیں گے نمبر۔ یہ سب جو چیزیں ہیں یہ آدھار کارڈ کا یہ جو کام ہو رہا ہے یہ این پی آر کا دوسرا ہے، سی اے کے طور پہ یہ کام ہو رہا ہے۔ کان سیدھا نہیں پکڑ رہے، انہوں ہاتھ کو اپنے پورے طریقے سے ہم کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں میں تمام مسلمانوں سے، تمام لوگوں سے اپیل کروں گا، اس سے پہلے ہمارے بلدیہ کے منسٹر کے ٹی آر صاحب ہے، غالباً کے ٹی آر سے یہ بولنا چاہوں گا میں کہ حضرت آپ کے کاموں سے ہمارے کو دلچسپی نہیں ہے، لیکن آپ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ بھی ہم قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے آپ قریب میں بلدیہ الیکشن ہے، اگر یہ آپ کے روداد رہے تو پھر ہم کو آگے بڑھانا نہیں بڑھانا سوچنا پڑے گا، اور ہم کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کے آگے جو عزائم ہیں اس کو جان کر فیصلہ کریں۔ اور پھر آپ کو جو کام کرنا ہے وہ تو نہیں کر رہے، جو کام آپ کے ذمے نہیں ہے آپ اس کے اوپر بڑی دلچسپی بتا رہے ہیں۔ تو ہم ہمارے بلدیہ کے منسٹر صاحب سے وضاحت طلب کرتے ہیں اس بات کی کہ آخر یہ چیزوں کو کیوں طلب کیا گیا، کیوں مانگا جا رہا ہے، اور جب تک کہ جواب نہ آئے میں تمام لوگوں سے، تمام لوگ اپنے بھائیوں سے جو بھی اپنے تلنگانہ میں اپنے بھائی ہیں ان سے اپیل کروں گا کہ اس فارم کو فل اپ نہ کریں، اور جب تک کہ ہم آپ کو یہ نہ کہیں کہ آپ اس میں فل اپ کر سکتے ہیں، اس کو داخل کر سکتے ہیں، اس کو مکمل کر سکتے ہیں، آپ جب کیجئے۔ اب مصیبت یہ ہو رہی ہے کہ ہر طرف سے فون میرے کو آ رہے ہیں، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کچھ بولیے۔ میں کوئی ایم ایل اے نہیں ہوں، کوئی ایم پی نہیں ہوں میں، یا کوئی اور نہیں ہوں، میں ایک خادم ہوں میں آپ لوگوں کا، اور خادم ہونے کی حیثیت سے میں یہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہے اس سے میں مطمئن نہیں ہوں، اور جب میں مطمئن نہیں ہوں تو میں اپنے تمام اپنے تلنگانہ والوں سے خواہش کرتا ہوں کہ آپ بھی اس فارم کو بغور پڑھیے اور آئندہ کے بارے میں سوچ کے اس فارم کو فل اپ کیجیے۔ اگر آج ہم یہ غلطی کریں گے تو اور ان کو دوسرے فارم لانے میں دیر نہیں لگے گی۔ اس لیے میں ہمارے کے ٹی آر سے، خصوصاً کے ٹی آر صاحب سے اور ہمارے ہوم منسٹر صاحب سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہوم منسٹر کے بارے میں کیا کہوں میں، جو بولے منڈی ہلاتے بیچارے، دنیا میں آ گئے، وہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ اب دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ، ہم بڑی یعنی بہت اچھے انداز میں رخصت کریں گے، اللہ ان کو اچھا رکھے، مگر جب بھی جائیں گے بڑے اچھے انداز سے رخصت کریں گے۔ تم مسلمان ہو کے مسلمانوں کے نقصان کے کام نہ کرتے، میرے کو حیرت ہوتی۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کو ہم رکھ دیے تھے ان کو وہ باندھنے کے لیے امام ضامن، آپ ہمارے بیچ میں کئی کو آ رہے ہیں لے کے، اور اگر آپ کو یہ ایسی چیزیں معلوم ہوتے ہیں تو آپ خود بھی یہ کوشش کرنا کہ یہ جو ایسے مسلمانوں کو تکالیف ہو چیزوں سے احتیاط کرے، تاکہ آئندہ ہمارے لیے بھی اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بھی کوئی پریشانی کا معاملہ نہ پیش آئے۔ میں آپ تمام کے ذریعے لوگوں تک یہ اپنا میسیج دے رہا ہوں کہ جب تک کے ٹی آر صاحب کی یا چیف منسٹر صاحب کی
اس سلسلے میں وضاحت نہ آئے، کوئی فارم فل اپ مت کیجیے، نہ پولیس آ جائے، کوئی بھی آ جائے، ہم کو اپنے گھر کی ذمہ داری ہے، ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہم ان کے دبیل نہیں ہیں، کوئی ہم ایسے ان کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ ہم باضابطہ یہ کوشش کریں کہ ہم یہ بول دیں کہ ہم یہ فل اپ نہیں کریں گے، باقی جتنا فل اپ کرنا ہے کریے آپ۔ یہ جو چیزیں انہوں نے لکھے ہیں اس کو فل اپ مت کیجیے، جس کو میں نے آپ کے سامنے جن چیزوں کی وضاحت کی مولانا سے۔ جی تو ان کا بھی یہی خیال ہے کہ یہ 4 چیزیں کیا ضروری ہے، اگر حکومت اس جانب نہیں روکتی تو امید ہم کو رکنے کی نہیں ہے۔ آپ یہ ہم کو خوش کرنے کا بھی نہیں، اپنے آپ کو خوش ہونے کا بھی نہیں، مگر قوم کو ہم آگاہ بھی کر دینا ہے کہ یہ بھرنے سے آئندہ اور مصیبت بڑھے گی، سمجھے نا؟ یہ دیکھیے کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اور ہم مرے دم تک لڑتے رہیں گے، ہم ہارنے والے نہیں ہیں، بھاگنے والے نہیں ہیں۔ اب انہوں جو بول رہے ہیں ہم اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ، جب جیسے جیسے سوالات آتے جائیں گے ویسے ویسے جوابات بھی دیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں۔ مولوی سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ جب گھر کے اونر کا نام آپ کے پاس ہے، پورے فیملی کا آپ نام لکھے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جیسا کہ ہمارے محترم جعفر پاشا صاحب نے آج کی اس کانفرنس اور اجلاس کی وجہ ظاہر فرمائی کہ آج ہم اس موضوع پر اس لیے جمع ہیں کہ ہماری ریاست میں ایک سروے کیا جا رہا ہے، اور اس سروے کے تعلق سے بہت سے لوگوں کو تشویش ہے، نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلمان تمام اہلیان اسٹیٹ کو، اس ریاست میں رہنے والے تمام لوگوں کو تشویش ہو رہی ہے کہ آخر یہ سروے کس بنیاد پر ہے، کس وجہ سے ہے، اور کس لیے یہ سروے کیا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سروے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جن لوگوں کے پاس جائیداد ہے، مکانات ہیں، ان کی پہلے سے رجسٹری ہے اور ان کا اندراج حکومت کی رجسٹرات میں موجود ہے۔ جن لوگوں کا یہ جائیدادوں کا رجسٹریشن نہیں ہے، مکان اور زمین کا رجسٹریشن نہیں ہے، ان کے لیے رجسٹری کی ضرورت پیش آئے گی۔ باقی سب کے لیے اس سروے کو لازم کر لینا اور گھر گھر جا کر ڈور ڈور پھر کر کے یہ سروے حاصل کرنا، یہ سمجھ سے باہر ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے۔ اس لیے اس وقت امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ تمام باشندگان ریاست تلنگانہ تشویش میں مبتلا ہیں، اور بعض جگہ سے اس سروے کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، جس کی اطلاعات بھی ہم لوگوں کو ہو رہی ہے۔ اس وقت میں جن دفعات کی نشاندہی کی گئی ہے، مثلاً اس میں آدھار کارڈ کا اور اس کے نمبر کا اندراج، فیملی ممبرس کی تفصیلات، یا اسی طرح مذہب، قبیلے اور برادری وغیرہ وغیرہ کی وضاحت، یہ بالکل غیر ضروری ہے۔ اس سروے میں، اس فارم میں ان چیزوں کا اندراج ہمیں یہ ظاہر کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یہ CA، NPR، NRC کی طرف ایک قدم ہے یا اس کی ایک دوسری شکل ہے۔ اگر یہ بات ہے تو ہمارے لیے بڑی تشویش کا باعث ہے، اور اس سے جو خطرات ماضی میں پیش آئے تھے، اور وہی خطرات اس سروے کی تکمیل پر اور ان تمام دفعات کے اندراج پر پیش آ سکتے ہیں۔ اس لیے ہماری جمعیت علماء ہند کے ریاستی صدر محترم حضرت حافظ پیر شبیر احمد صاحب نے اس سلسلے میں صحافتی بیان اور اسی طرح سوشل میڈیا وغیرہ پر اپنا ایک بیان جاری کیا، جس کے ذریعے سے انہوں نے مطالبہ کیا حکومت وقت سے، چیف منسٹر سے، کہ وہ اس سروے کی وضاحت کریں تاکہ مسلمانوں کی تشویش دور ہو۔ اگر وہ وضاحت نہیں کرتے ہیں تو پھر مسلمانوں کی تشویش ختم نہیں ہو سکتی، مسلمانوں ہی کی نہیں، اس ریاست کے تمام لوگوں کو جو تشویش ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ آج صبح محترم جعفر پاشا صاحب نے فون کیا آج کی اس کانفرنس کا، اس وقت کی اس کانفرنس کا،
اس کے بعد پیر شبیر صاحب نے بھی یہ کہتے ہوئے فون کیا کہ میں اضلاع کے سفر میں ہوں، اس کانفرنس میں شرکت کر کے اس بات کا مطالبہ کیا جائے کہ حکومت اس سروے کی ضرورت اور اس کی نوعیت کا اظہار کرے، چاہے وہ شہر کے ہوں یا اضلاع اور دیہات کے رہنے والے ہوں۔ ہمارا ان سے مطالبہ یہ ہے کہ جب تک وضاحت نہ ہو اس وقت تک اس کام کو موقوف رکھیں، اور اس کام میں جو ہے اس سروے کے فارم کو نہ بھریں اور اس کو موقوف رکھیں تاوقتے کہ حکومت کی طرف سے کوئی واضح اعلان وضاحتی طور پر نہ آ جائے۔ اس لیے آج اس کانفرنس کے ذریعے سے بھی ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ریاست کے تمام اہلیان اور باشندگان، چاہے شہر میں ہوں چاہے اضلاع اور دیہات میں ہوں، فی الحال اس سروے فارم کو بھرنے اور اس کے اندراجات کو مکمل کرنے سے گریز کریں، بچیں، پرہیز کریں اور اس کام کو موقوف رکھیں۔ جو بھی اس سلسلے میں آئے ان سے پوری طرح معذرت کر لیں۔ اگر اس کی وضاحت نہیں ہوتی تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ مودی حکومت، بی جے پی حکومت کا جو منصوبہ ہے NPR اور NRC اور CA کے ذریعے سے، یہ اسی کی طرف پیش قدمی ہے اور ان کے اس کام میں مدد کرنا ہے۔ یہ بات ہمارے لیے نہایت دکھ اور افسوس کی ہے کہ ایک طرف تو ہماری حکومت، ہمارے CM صاحب اور ہماری اس اسٹیٹ تلنگانہ حکومت کے وزراء اپنے آپ کو عوام دوست کہتے ہیں اور اپنے آپ کو سیکولر ذہنیت کے حامل بتاتے ہیں اور سیکولرزم کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو BJP اور RSS وغیرہ فرقہ پرست کٹر پسند لوگوں سے اپنے آپ کو علیحدہ بتاتے ہیں، لیکن کام شروع ہی سے وہ کر رہے ہیں جو ان لوگوں کی مرضی کا ہے، فرقہ پرستوں کی مرضی کا، BJP کی مرضی کا، مودی اور امت شاہ کی مرضی کا جو کام ہے، وہی کام ہماری یہ حکومت بھی ایک بعد دیگرے کرتے جا رہی ہے، جس سے ہم سب کو اس بات کی تشویش ہے کہ یہ کہیں ہمارے ساتھ اور اس پوری ریاست کے تمام انسانوں کے ساتھ، تمام اہلیان ریاست اور باشندگان ریاست کے ساتھ دھوکہ تو نہیں ہے کہ اپنے آپ کو سیکولر اور جمہوریت پسند، عوام پسند اور سب کو لے کر چلنے کی پالیسی کا مظہر اور حامل بتا کر کے ووٹ لیا جا رہا ہے اور اپنی سیاسی طاقت مضبوط کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف اندرون خانہ پیچھے سے اس قسم کے کام کیے جا رہے ہیں، کرائے جا رہے ہیں، جس سے ہم لوگوں کو سبھی کو ایک تشویش ہے اور ایک قسم کا صدمہ اور دکھ ہے۔ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کی گھر گھر کیا ضرورت ہے، گھر گھر ڈور ڈور اس سروے کی کیا ضرورت ہے، اس کو واضح کیا جائے۔ اس کے بغیر اگر کام نہیں ہو پا رہا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے تو اس کو بھی واضح کیا جائے، یا یہ کہ جن نمبرات اور دفعات سے تشویش ہو رہی ہے ان دفعات اور نمبرات کو حذف کر دیا جائے اور اس کے بغیر جو ہے اس فارم کی تکمیل کرانے کا کام کیا جائے۔ بہرحال حکومت سے مطالبہ یہ ہے کہ اس کی ضرورت کو عوام پر واضح کریں اور اس کی نوعیت کو عوام پر ظاہر کریں اور اس کی وضاحت کریں، اور عوام سے مطالبہ یہ ہے کہ جب تک آپ کے ذمہ دار قائدین، مسلمان، علماء اور پیشوا لوگ جب تک اس بات کی اجازت نہ دیں اس وقت تک اس کام کو موقوف رکھا جائے۔ اسی طرح دوسرے حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اس فارم کو بھرنے میں جلدی نہ کریں، احتیاط سے کام لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے ضرر و نقصان سے محفوظ و معمون رکھیں۔